کوئی جلسہ، آپ کی کوئی میٹنگ نواز شریف کا نام لیے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ یہ کیسا نااہل نواز شریف ہے کہ جس کے مخالفت میں، جس کو گرانے کے لیے، جس کے خوف میں اتحاد بن رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں، وہ مخالفین جو شاید کبھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہیں، نواز شریف کی مخالفت میں آج ان کو بھی اکٹھا بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ اگر دھرنا ہوگا تو آپ کے اقتدار کو مرنا ہوگا۔ السلام علیکم، دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ ناظرین، سانحہ ماڈل ٹاؤن جو کہ اب تک صرف پاکستان عوامی تحریک کا مسئلہ تھا، آج کی اے پی سی کے بعد مشترکہ سیاسی کاز بن چکا ہے۔ احتجاج کی ڈیڈ لائن تو ایک ہفتے کے لیے مؤخر ہو گئی، لیکن 8 جنوری کو اب ایک ملٹی پارٹی سٹیئرنگ کمیٹی آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بقول احتجاج بھی ہو سکتا ہے، دھرنا بھی ہو سکتا ہے، احتجاج لاہور میں بھی ہو سکتا ہے اور ملک کی احتجاج بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جانب میاں شہباز شریف کے بعد میاں نواز شریف صاحب بھی آج سعودی عرب پہنچ رہے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی سعودی عرب میں موجود ہیں، اور اس جو شریف برادران اور نون لیگی قیادت پہنچ رہی ہے سعودی عرب، اس کو اپوزیشن جماعتیں ایک اور این آر او کی کوشش قرار دے رہی ہیں، اور آج عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ شریف برادران کی سیاست قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ آج کے شو میں ہم بات کریں گے کہ کیا سانحہ ماڈل ٹاؤن اب ایک بڑا سی ایجنڈا بننے جا رہا ہے، اور کیا واقعی میں شریف خاندان کے لیے این آر او ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے تو کس کے ساتھ؟ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ترجمان ہیں وزیراعظم کے، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مرتضیٰ وہاب صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے میاں محمود الرشید صاحب، اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ میاں صاحب، آپ سے سٹارٹ کریں گے۔ وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جو کہ اب تک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا مسئلہ تھا، آج کی اے پی سی کے بعد ایک بڑا سیاسی ایجنڈا کیسے بن گیا؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا یہ کوئی سیاسی ایجنڈا ہے۔ ہم تو ڈے 1 سے، جس دن یہ واقعہ ہوا آج سے 3.5 سال پہلے، اس دن سے ہم نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین واقعہ اور سانحہ ہے۔ پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا میں کسی مہذب ملک میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ دن دہاڑے کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں آن ایئر، اور ایک ایک کر کے وہاں درجنوں لوگوں کا قتل عام کیا گیا، سینکڑوں لوگ وہاں پر زخمی ہوئے، اور جس بےمانہ طریقے سے، جس وحشیانہ طریقے سے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، گولیاں پھرسائیں گئیں، پھٹے ہوئے ماتھوں کے ساتھ، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ پولیس انہیں گھسیٹ رہی ہے، اور یہ خون کی ہولی کئی گھنٹے تک جاری رہی، لیکن کسی کے کان پہ جون تک نہیں رینگی۔ میں نے پنجاب اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے جب یہ سانحہ چل رہا تھا، 1 گھنٹے کے بعد میں نے وہاں پر پوائنٹ آف آرڈر پر شور مچایا کہ باہر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، کدھر ہے رانا ثناء اللہ یا دوسرے وزراء، فوری طور پر اس کو روکا جائے۔ لیکن شام تک یہ رکنے کی باتیں ہم سنتے رہے کہ جی بس وہ سب ٹھیک ہو گیا، سب کنٹرول ہو گیا، رک گیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں 14 لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ آپ نے ریاکشن تو دیا، دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اپنی حمایت کا اعلان کیا، لیکن آج جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ایک تحریک کی شکل ہم نے دیکھی ہے، اس سے سارے سانحہ کو ملی ہے۔ پہلے تو اس تحریک کو صرف عوامی تحریک لے کر چلتی رہی، لیکن آج کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ پہلے دیگر سیاسی جماعتوں نے ایک تحریک کے طور پر اس کو نہیں لیا۔ دیکھیں، وہ اس لیے کہ پچھلے 3.5 سال سے وقفے سے عوامی تحریک احتجاج کرتی رہی، ہم لوگ بھی احتجاج کرتے رہے، لیکن حکومت کی کان پر جوں نہیں لگی۔ باقر نجفی کی رپورٹ ڈیلیبریٹلی انہوں نے 3.5 سال تک دبائے رکھی، اور بالآخر عدالت عالیہ کے حکم پر وہ رپورٹ جو ہے منظر عام پر آئی۔ اگر یہ گلٹی نہیں تھے، اور اگر یہ بے گناہ تھے، اور اگر ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو انہیں یہ ساری حرکتیں حکومت کو نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ براہ راست ذمہ دار ہے حکومت پنجاب، میاں شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور وہ تمام پولیس افسران، ان کو اب تک ان میں سے کوئی شخص نہ پکڑا گیا۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اور لینا دینا نہیں تھا، تو کیا سٹیٹ کی یہ ذمہ داری نہیں، حکمرانوں کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ قاتل کون ہیں جنہوں نے ان کو قتل کیا، وہ اب تک وہ کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچے؟ وہ جو شہداء کے ورثاء اور لواحقین ہیں،
وہ سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے. یہ کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی؟ اس لیے تمام پارٹی آج ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے. سامنے آتے ہیں یا سپریم کورٹ کے سوئے موٹو نوٹس کی صورت میں جو کہ آج مطالبہ کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے سپریم کورٹ سے بھی کہ وہ سوئے موٹو نوٹس لے اس معاملے پر. مرزا وہاب صاحب، زرداری صاحب 2 ملاقاتیں اس معاملے کر چکے ہیں، کل بھی ملے ہیں، اس معاملے پہلے بھی ملے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ. تو کیا اپوزیشن کو یکجا کرنے کے لیے واحد یہی مدعا رہ گیا تھا اپوزیشن کے پاس؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے آج تانا دیا ہے کہ وہ جو ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار بھی، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار بھی نہیں تھے، آج وہ میاں نواز شریف کے خلاف اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر صاحب، انصاف کا حصول جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کا بنیادی عنصر ہوتا ہے، اور یہ جو اب لڑائی ہے یہ بیسکلی انصاف کے لیے ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے 3.5-4 سال پہلے جب یہ ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ ہوا، جس طریقے سے براڈ ڈے لائٹ کے اندر شہریوں کو مارا گیا، اتنا بڑا یہ سانحہ ہوا، تو اس وقت بھی جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی اور بالخصوص چیف منسٹر پنجاب تھے، انہوں نے آ کے سب کے سامنے یہ کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن کرا لیجیے، اور انویسٹیگیشن کے بعد اگر میرے بارے میں کوئی رول اسپیسیفائی کیا جاتا ہے تو میں بالکل فوراً استعفیٰ دے دوں گا. پاکستان پیپلز پارٹی بڑی کیئرفل رہی اس پروسیس کے اندر، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ پولیٹیکل ایشو اس وقت تک نہیں ہے، یہ انصاف کا ایشو ہے. جب باقر نجفی صاحب کی رپورٹ آ گئی، اور رپورٹ کو پہلے پنجاب حکومت نے چھپانے کی بھرپور کوشش کی، اور جب تک وہ چھپا رہے تھے تو قیاس آرائیاں ہوتی تھی، کچھ لوگ کہتے تھے جی رپورٹ میں فلاں چیز ہے، فلاں چیز نہیں ہے، بٹ ایونچولی لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا اور اس رپورٹ کو منظر عام پر لے آیا گیا. اس رپورٹ کے اندر جو فائنڈنگز ہیں، جو کہ باتیں کی گئی ہیں پنجاب حکومت کے رول کے بارے میں کہ کس طریقے سے حکومت کا رول تھا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، لیکن انفارچونیٹلی کوئی ڈائریکشن جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس سے نہیں آئی. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس روز وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس وزارت ہوم ڈپارٹمنٹ کا بھی قلمدان تھا، تو بنیادی ذمہ داری اس وقت میاں شہباز شریف کی تھی، اور انفارچونیٹلی شہباز شریف صاحب نے اپنی رسپانسبلٹی وہ ایسے طریقے سے انجام نہیں دے پائے. اب جو بنیادی نقطہ ہے، یہاں 2 چیزیں ہیں، پوائنٹ 2 ڈیفرنٹ ہیں. ایک ہے ذمہ داری ان کی تھی، ایک ہے کہ انہوں نے کروایا. اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کروایا سارا کچھ اپنی سرپرستی میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں کوئی نجومی تو ہوں نہیں کہ میں کوئی فائنڈنگ یہاں پہ دے دوں. امپورٹنٹ چیز یہ جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا. جب اس طریقے کی کارروائی مین لاہور کے سینٹر میں ہو رہی ہو اور پنجاب حکومت خاموش ہو، پنجاب حکومت سے کوئی کارروائی نہ کی جائے، تو یہ جو شکوک کا اظہار کیا جاتا ہے کہ پرہیپس شہباز شریف صاحب اس میں انوالو تھے یا رانا ثناء اللہ صاحب اس میں انوالو تھے، اس میں کہیں حد تک کریڈنس آ جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ انوالو نہیں ہوتے تو وہ اپنا کردار ادا کرتے اس کارروائی کو روکنے کے لیے. آخر میں 14 نہتے لوگوں کی قربانی دی گئی ہے، 14 لوگوں کی جانیں گئی ہیں. کسی نہ کسی کو تو اس کا حساب دینا پڑے گا. کوئی باہر سے لوگوں نے تو آ کے کارروائی نہیں کی، اسی لاہور میں ہوا ہی ہے. کوئی فرد جھوٹ بول سکتا ہے، سرکمسٹانسز جھوٹ نہیں بولتے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، خطرہ ٹلا نہیں بلکہ 1 ہفتے کے بعد شاید یہ خطرہ مزید بڑھ کر سامنے آئے گا جب ملٹی پارٹی ایک جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے وہ آنا کا لائے عمل دے گی. اور طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ احتجاج بھی ہو سکتا ہے، دھرنا بھی ہو سکتا ہے، لاہور میں بھی ہو سکتا ہے، ملک گیر بھی ہو سکتا ہے. تو پہلے ماڈل ٹاؤن ایک عوامی تحریک کا کاز تھا، اب یہ مشترکہ سیاسی کاز بن گیا ہے. کتنا مشکل ہو گیا آپ کے لیے ٹیکل کرنا اس کو؟ دیکھیے ہم تو بڑی دیر سے مشکلات سے گزر رہے ہیں. یہ پہلا دھرنا تو ہے نہیں، ایک دھرنا ہوا، پھر دوسرا دھرنا ہوا، آپ کے سامنے پارلیمان پہ حملہ کیا گیا، پی ٹی وی پہ حملہ کیا گیا، سیکریٹریٹ کو بند کیا گیا، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ایک لیک آئی، پھر دوسری لیک آئی، پھر لیک میں لیک آئی، ابھی پھر دھرنا آ گیا، ابھی پھر دھرنے کی تیاری ہے. اور انہوں نے 7 دن کی مہلت دی ہے. بے شمار اور بھی پارٹی ان نے 40 پارٹیاں کٹھی ہیں. جی بالکل میں آپ کی بات مان رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر آئین ہے، آئین کے مطابق اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ کھو چکے ہیں اپنی اکثریت اور اعتماد ان لوگوں کا جو الیکٹ ہو کر آئے ہیں، تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر دیں. میں نے باقر نجفی صاحب کی رپورٹ کور ٹو کور پڑھی ہے. باقر نجفی صاحب کی رپورٹ میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ تجاوزات ہٹائی جائیں اس میں شہباز شریف صاحب شریک نہیں تھے. جس وقت حکم دیا گیا کہ ان کو سیکرٹری موجود تھے اور توقیر شاہ صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے میری اس کے بعد نہیں ہوئی اور میں نے انہیں نہیں بتایا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت اس حکم کا اجرا کیا گیا کہ تجاوزات ہٹائی جائیں تو اس میں بھی شریک نہیں تھے شہباز شریف صاحب.
پھر اگر آپ نے پڑھی ہے رپورٹ اور آپ کو پتہ ہے توقیر شاہ صاحب کا، تو انہوں نے یہ بھی لکھا کہ 10:10 پہ میں نے ٹیلی فون کیا، جب یہ ٹیلی ویژن پہ آنا شروع ہوا تو میں نے پہلے ہوم سیکرٹری کو فون کیا۔ آپ سب جو بات کر رہے ہیں کہ ذمہ داری تو ان کی تھی، دیکھیے ذمہ داری تو کوئی نہ کوئی لیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ پورے صوبے کے ذمہ دار آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ ذمہ داری تو قبول کرنی بھی چاہیے اور کرتے بھی ہیں، اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اس کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ جن لوگوں نے جو اس میں ملوث تھے، جن پہ مقدمات ہوئے ہیں یا وہ جیل میں ہیں یا عدالتوں میں کیس بھگت رہے ہیں، اب جس وقت اے پی ایس ہوا تھا اس وقت بھی خیبر پختونخوا کی حکومت تھی، کوئی مستعفی نہیں ہوا۔ جس وقت بلدیاتی یہاں استعفوں کا معاملہ ہے نا، پہلے جتنے ریسنٹلی دھرنے میں کسی نہ کسی استعفے پہ ہی وہ ختم ہوئے، چلیے دیکھ لیتے ہیں، بھی پھر لگتا ہے کوئی کسی استعفے پہ ہی جا کے تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن آپ اگر یہی بات میں لوٹاؤں اور آپ کو کہوں کہ جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے خیبر پختونخوا میں اور 20 یا 30 لوگوں کا قتل ہوا تھا، اس دن کیا مقدمہ ہو جانا چاہیے تھا خٹک صاحب پہ، یا ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا؟ یا بوریوں میں اگر لاشیں کسی اور صوبوں میں نکلتی ہیں تو اس وقت ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے یا مقدمہ کر دینا چاہیے چیف منسٹر کے اوپر۔ جن لوگوں نے غیر قانونی حرکت کی ہے ان کا احتساب بھی ہوگا۔ رپورٹ کے اندر کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا، آپ بھی پڑھ چکے ہیں، میں بھی لکھ چکا ہوں، اور آخر میں کنکلوژن میں یہ لکھا ہوا کہ پڑھنے والے پہ واضح ہو گیا ہوگا کہ کون ہے اس کا ذمہ دار۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نے آئین قانون کے تحت عدالت میں مقدمہ ہے، یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے۔ آپ کیا دھرنے دے کے سڑکوں پہ آ کے لوگوں کو لنچ کرنے کی روایت ڈالنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے لنچ کرنا ہے تو کر لیجئے، اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو ضرور کریں، قانونی۔ جو عدالت والی بات آپ کہتے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سو موٹو نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے، مگر عدالت میں مقدمہ تو چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اسی کے ساتھ ایک بریک لینی ہے ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ میاں محمد الرشید صاحب، تحریک تو خان صاحب نے چلا دی تھی میاں نواز شریف صاحب کے خلاف، لیکن آج کی اے پی سی کے بعد لگتا ہے کہ اب چھتری بھی قادری صاحب کی ہوگی اور کنٹینر بھی ان کا۔ دیکھیے جی میاں محمد الرشید صاحب، یہ تو میرا خیال ہے تمام پارٹیوں کی اب مشترکہ جدوجہد ہوگی، اور سب پارٹیوں نے آج کے اے پی سی کے بعد جو اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہے اس میں تمام پارٹیوں کے نمائندے شریک ہیں، اور جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس کے بعد اگر شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر یہ پارٹیاں اسی دن فیصلہ کریں گی، اور یہ ایک کا ٹائم اس لیے ہے کہ تمام پارٹیاں اپنے اپنے طور پر سوچ بچار کریں اور مینڈیٹ لیں اپنی اپنی ایگزیکٹو سے اور اپنے اپنے کور کمیٹیوں سے اور مجالس سے، تاکہ اس میں مزید جو ہے وہ تاخیر نہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ حکمرانوں کو بالکل بھی کوئی ذرہ برابر بھی نہ شرم آتی ہے، نہ وہ ہچکچاتے ہیں بات کرتے ہوئے، اور بڑی معصومیت سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ جو عدالتوں نے کرنا ہے جی وہ ہمارا کیا اس سے لینا دینا ہے۔ بھائی آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے، آپ حکمران ہیں، اور وہاں خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی ہے، اور رپورٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10:02 پہ کہا تھا ڈس انگیج کریں۔ باقر نجوی صاحب 73 پیج سے لے کے 75 تک کے تمام آپ پیجز پڑھ لیجئے، وہ کس کی ذمہ داری تھی جی؟ وہ کہتے ہیں کسی جگہ مجھے نظر نہیں آیا کہ ڈس انگیج ہوئے ہوں لوگ یا کہا گیا ہو۔ اگر شہباز شریف جیسا وزیر اعلیٰ جو یہ کہے کہ پورے پنجاب میں ایک پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، 2 فرلانگ کے فاصلے پہ ان کے گھر سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرارداد کے اندر تو آپ نے ڈائریکٹلی انہیں ملزم یا قاتل قرار دے دیا ہے۔ ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ذمہ داری کی بات کریں، جس سے پہلے میں نے بات کی تھی پچھلے سیگمنٹ میں۔ نہیں مجھے یہ بتا دیجیے نا ذرا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی مہینے تک ان کی ایف آئی آر کیوں نہیں درج کی گئی؟ الٹا وہ لوگ جو قتل کیے گئے اور ان کے وارث اور لواحقین، ان کی ایف آئی آریں کٹ گئیں، اور آرمی چیف کو انٹروین کر کے ایف آئی آر جو ہے نا وہ کاٹنی پڑی، ان کے انٹروین کرنے پہ وہ ایف آئی آر کٹی۔ اور اس کے بعد پچھلے 3-3.5 سال جو تماشا رہا ہے کہ انہوں نے وہ رپورٹ بھی دبائے رکھی، اور جتنے پولیس افسران براہ راست اس سارے کھیل میں ملوث تھے ان کو ترقیاں دے کر کسی کو باہر بھیج دیا، کسی کو اور جگہ بھیج دیا۔ یہ تمام واقعات جو ہیں وہ شکوک و شبہات کو یقین میں بدل دیتے ہیں اس رپورٹ آنے کے بعد کہ ان کا سوچا سمجھا ایک پلان تھا کہ طاہر القادری صاحب کو سبق سکھانا ہے۔ 16 جون کی میٹنگ، 17 جون میں رانا ثناء اللہ نے جو کچھ اسمبلی فلور پہ آ کے کہا اس کی ریکارڈنگ میں موجود ہے، تو پیچھے تو کوئی بات نہیں رہ جاتی۔ جی ڈاکٹر صاحب،
میاں صاحب نے تو بڑا ڈیٹیل بتا دیا کہ ترقیاں دے گئیں بعد میں، رسپانسبلٹی کس کی تھی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. آپ رسپونڈ کرتے پھر میں آگے بڑھوں. دیکھیے جن لوگوں پہ مقدمہ ہے وہ تو جیل میں نے آپ کو بھی بتایا، یہ میاں محمود الرشید صاحب کو بھی پتہ ہے، اور باقاعدہ جو ہے عدالت اپنی کارروائی کو آگے بڑھا رہی ہے. میاں محمود الرشید صاحب کو بھی اور آپ کو بھی یہ بھی معلوم ہے کہ عدالت عالیہ کے حکم کے اوپر اس رپورٹ کی اشاعت جو تھی وہ روکی گئی تھی. کسی نے جا کے وہ کی تھی رپورٹ کے حصول کے لیے ہائی کورٹ کے اندر رٹ کی تھی، اور عدالت نے کہا تھا کہ یہ رپورٹ کا اجرا نہیں کیا جائے گا. پھر اسی عدالت میں دوسرے جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اجرا کر دیا جائے. جیسے ہی کہا اجرا کر دیا جائے تو اجرا ہو گئی، اور رپورٹ میں سے نکلا کیا میں نے آپ کو بتا دیے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکا. آپ مجھے یہ پنجاب گورنمنٹ کہتی رہی نا نہ جاری کی جائے، آپ تو اس میں نہیں. دیکھیے ایسی بات تو نہیں ہے، میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ کورٹ نے کہا تھا نہ کی جائے، اور کورٹ نے ہی کہا کی جائے، اور جب کہا کی جائے تو ہو گئی. کورٹ میں کون کیا تھا یہ کہنے کے دوسری لیے بات نہیں، مجھے بات تو مکمل کر لینے دینا. جس جگہ کے اوپر ایک فیلڈ آفیسر موجود ہے، اگر وہ اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے جو آئینی اور قانونی حدود ہیں تو اس کا احتساب کیا جائے گا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں میں یہ کہوں کہ خیبر پختونخوا میں جب لڑکیاں جلائی جاتی ہیں گاڑیوں کے اندر تو کیا وہاں پہ خٹک صاحب اس کے رسپانسبل ہیں؟ یا خٹک صاحب گاڑی جل رہی تھی کیوں نہیں وہاں پہ پہنچے؟ میں یہ کہوں یا عمران خان صاحب کا نام لوں؟ یعنی کتنی مذہقہ خیز کمپیرزن یہ کر رہے ہیں کوئی ملک مذہقہ صاحب، خیز ان کو نہیں. خدا کا خوف بھی نہیں آ رہا کہ پولیس افسران قتل کر رہے ہیں پوری قوم کے سامنے، اس کو آپ یہ گاڑی میں لڑکی جلانے کے ساتھ تشبیہ، یہی تو نان سیریسنس ہے آپ کی. چلے مصدق صاحب رسپونڈ کرتے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. میں تو میاں صاحب میں تو آپ کی بات نہیں کاٹ سکتا، آپ میرے دوست بھی ہیں بزرگ بھی ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ بے شک اپنی بات پہلے مکمل کر لیں، میں تو آپ کی بات سننے کو ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کر لیں پھر میں آتا ہوں صرف آپ ڈاکٹر صاحب. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بے انتہا افسوسناک ہے. میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا ہے اس کی مذمت کی گئی ہے اور اس کے باقاعدہ اس پہ پیروی کی جا رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیے آپ سڑک پہ آنا چاہتے ہیں، آپ یہ روایت ڈالنا چاہتے ہیں کہ جب آپ الیکٹ ہو کے کسی صوبے میں یا کسی جگہ پہ آ جائیں تو ہم پروٹیسٹ کر کے بولیں آپ اتر جائیں، یعنی ہم سڑکوں کے اوپر آ کے فیصلے کیا کریں گے یا ووٹ کے ذریعے فیصلے کیا کریں گے؟ یہ جو مقدمات ہیں ان کے نتائج عدالتوں میں نکلیں گے یا سڑکوں پہ لنچ کر کے نکلیں گے؟ یا آپ جو روایت ڈالیں گے آپ کے سامنے آ جائے گی، جو روایات ہم نے ڈالی ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. میں ایک بریک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. مرتضیٰ آپ صاحب احتجاج کے لیے تو آپ ساتھ جا رہے ہیں، 8 کو جو اسٹیئرنگ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی غالباً شاید احتجاج کی طرف ہی جائے، لیکن پیپلز پارٹی کو جو تانا ملتا ہے نون لیگ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ایک تو کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب زبردستی قادری صاحب کو کنٹینر پر چڑھانا چاہتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی تانا ملتا ہے کہ اب افسوس کا مقام ہے پیپلز پارٹی کی سیاست جہاں آ گئی ہے کہ انہیں اپنی سیاست بچانے کے لیے قادری صاحب کے کندھے کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو کیسے چھٹکارا پائیں گے اس تانے سے؟ دیکھیں جس تانے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو اس سے چھٹکارا پانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی. یہاں پر حقائق سب کے سامنے ہیں. جب 2014 میں دھرنا ہوا تب بھی قادری صاحب سڑکوں پہ تھے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت دھرنے کا ساتھ نہیں دیا. بڑا ہم کو کرٹیسائز کیا گیا، بڑی تنقید کا ہم نے سامنا کیا کہ ہم فرینڈلی اپوزیشن ہیں اور ہم میاں نواز شریف کے دور کو تقویت بخش رہے ہیں، لیکن ہم اصولی موقف پر قائم تھے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم پارلیمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان پیپلز پارٹی کو. تو اب آپ کیسے انشور کریں گے کہ آپ کے اس احتجاجی مظاہرے کی وجہ سے جمہوریت کو خطرہ نہیں ہوگا؟ ہم نے پہلے بھی اصول کا ساتھ دیا، ہم آج بھی اصول کا ساتھ دیتے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی میں ذرا اس کے اوپر تھوڑی نشاندہی کر لوں. دیکھیں جو رپورٹ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ذرا اس پہ پہلے بات کر لیں کہ جی کورٹ نے آرڈر کیا اور کورٹ کے آرڈر کے بعد تمام چیزیں ہوئیں. سمر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون لاگو ہے. اس قانون کے تحت ایک شہری نے درخواست دی پنجاب حکومت کو کہ رپورٹ ہمیں دی جائے. پنجاب حکومت نے جب منع کیا اس کے بعد وہ معاملہ کورٹ میں گیا. جب کورٹ نے ایونچولی ہیئرنگ کرنے کے بعد اتنے عرصے کے بعد فیصلہ کر دیا اور ڈائریکشن دے دی کہ رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے تو پھر پنجاب حکومت جو ہے فل کورٹ کے سامنے اپیل میں چلے گئی. تو جو نیت تھی ان کی وہ بار بار یہ تھی کہ ہم ٹرانسپیرنسی نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ رپورٹ منظر عام پہ آئے. پرابلی ایشو یہ تھا یہ چیزوں کو چھپانا چاہ رہے تھے، نمبر 1. نمبر 2 جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ توقیر شاہ صاحب کی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب تو موجود نہیں تھے، یہ موجود نہیں تھے. دیکھیں امپورٹنٹ چیز کیا ہے
کہ پنجاب حکومت کا ہوم ڈپارٹمنٹ کون چلا رہا تھا. جب وزیر اعلیٰ اس قلمدان کے انچارج ہیں تو مجھے تو اس بات پہ حیرت ہو رہی کہ فیصلے کہیں اور سے ہو رہے تھے کیا؟ فیصلے کوئی اور شخصیت کر رہی تھی؟ فیصلے کیا چیف منسٹر صاحب یا ہوم منسٹر صاحب خود نہیں کر رہے تھے؟ یہ تو اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ایک بہت ہی کمپیٹنٹ چیف منسٹر ہیں جس کی بار بار یہ لوگ بات کرتے ہیں. اس کا مطلب فیصلہ کہیں اور سے کیا جا رہا تھا, کوئی اور کر رہا تھا. تو اس لیے یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کانٹرڈکٹری ہیں. جو کہ ریپوٹیشن ہے شہباز شریف صاحب کی کہ وہ ہر فیصلہ خود کرتے ہیں, وہ ہر پروسیس کے اندر انوالو ہوتے ہیں, یہ ان تمام باتوں کی نفی کرتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ انٹائرٹی میں سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کو پردہ ڈالنے کی پنجاب حکومت بار بار کوشش کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے, سابق صدر آصف علی زرداری یہ سمجھتے ہیں کہ جو انصاف کا حصول ہے وہ ہمارے معاشرے کے لیے اہم ہے. ان 14 لوگوں کی جو جانیں گئی ہیں اس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. نمبر ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ کہیں اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو چیف منسٹر کو کیا ریزائن کر دینا چاہیے. یہاں پہ حقائق ڈیفرنٹ ہیں. یہاں پہ چیف منسٹر خود مورل اتھارٹی کو یوز کرتے ہوئے سامنے آئے اور اخلاقیات کا درس دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر میرے خلاف کوئی فائنڈنگ آتی ہے تو میں خود استعفیٰ دے دوں گا, میں گھر چلے جاؤں گا. تو یا تو ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جب وہ ان باتوں پر عمل نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کچھ بات کر لیتے ہیں. کیا ایک اور این آر او ہو رہا ہے؟ اپوزیشن آج کل بہت زیادہ, ہم اپوزیشن کی جانب سے اپوزیشن کے کیمپ سے شور سن رہے ہیں کہ ایک اور این آر او کی کوشش ہو رہی ہے. میاں صاحب, آج تو خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ شریف برادران کی سیاست پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے, اور وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک اور این آر او کی کوشش ہو رہی ہے, اگر ہوا تو سڑکوں پر آئیں گے. لیکن مریم نواز تو کہتی ہے کوئی این آر او نہیں ہو رہا. دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عین اس موقع کے اوپر اس طرح یکے بعد دیگرے سعودی عرب چلے جانا اور وہاں بیٹھ کر ساری باتیں کرنا, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پوری قوم کے اندر شکوک و شبہات بھی پیدا کر رہی ہیں, غیر یقینی کی صورتحال بھی پیدا کر رہی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ یہ کیا حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ جب مرضی جو مرضی لوٹ مار کی اور اس کے بعد کوئی پھڈا کیا اور این آر او لے کے 10 سال سرور پیلس میں بیٹھے موجیں کیں اور پھر جہاز پکڑے اور پھر آگے اور پھر حکمرانی کی اور پھر نکل گئے. یہ اب نہیں چلے گا, نہ یہ قوم یہ ہونے دے گی, نہ پی ٹی آئی اس طرح ہونے دے گی. جو لوگ ملزمان سے مجرم بنے ہیں. لیکن کس سے ہوگا این آر او میاں صاحب؟ جی کس سے ہوگا این آر او؟ یا تو وزیراعظم ان کے اپنے بیٹھے ہوئے وفاق میں اور حکومت ان کی اپنی, صدر ان کے اپنے, وزیراعظم ان کے اپنے, کس سے ہوگا این آر او؟ جی وہ یہی تو ان کے لیے رونا ہے کہ سارے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کے اپنے کے بیٹھے ہوئے کے دوران وہ ملزم ڈکلیئر ہو گئے ہیں, حکومت سے فارغ ہو گئے ہیں, آئندہ بھی انہیں فراغت نظر آ رہی ہے. اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے ہماری فیس سیونگ ہو جائے. ہم پوری قوم جو ہے کسی صورت اس بات کی اجازت نہیں دے گی. جو لوگ بھی ہیں اپنے ٹرائل کا سامنا کریں, اور ہم نے کیا ہے سپریم کورٹ کے اندر, عمران خان نے بھی کیا ہے, اب بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں تماشا ہوگا کہ آپ اربوں روپے ڈکار کے چپ کر کے باہر بھاگ جائیں اور این آر او لے کے آپ چلے جائیں. یہاں بیٹھ کر مقدمات کا آپ اس کو فیس کریں اور اس کا فیصلہ آنے دیں. اس کے بعد عوام کے اندر آپ جائیں. چند بار رہ گئے ہیں, این آر او لینے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. اگر آپ اتنی پاپولر پارٹی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی اور آپ نے بڑا پرفارم کر کے دیا اس قوم کو, ملک کو تباہی کے دانے پر پہنچا کے, لوٹ مار کا بازار گرم کر کے, نان ڈیلیورنس کی مثال کر کے, ملک کو بیکاری بنا کے, معیشت تباہ کر کے. یہ بھی تو ایک نقطہ ہے میاں صاحب کہ اگر ٹائم اتنا کم رہ گیا پھر این آر او کیوں لیں گے؟ ڈاکٹر صاحب, جو اس وقت حالات بنے ہوئے, مریم نواز صاحبہ نے گو کے وضاحت کر دی ہے کہ کوئی این آر او نہیں ہو رہا, لیکن جس طرح کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں آج اسلام آباد میں, آپ کی اپنے ہی اتحادی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ایک احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ سراج الحق صاحب 31 کے بعد غالباً ایک دھرنے کی طرف جا رہے ہیں اسلام آباد میں فاٹا کے معاملے پر. اس کے علاوہ سیالوی صاحب بھی 31 کو اپنے لائے عمل کا اعلان کرنے جا رہے ہیں, شاید وہ بھی ایک دھرنے کی طرف جائیں. اور ماڈل ٹاؤن سانحہ پر بھی 7 دن بعد ایک لائے عمل آ جائے گا, شاید وہ بھی احتجاج کی طرف جائیں. تو ایسے میں این آر او نہیں تو پھر وے آؤٹ کیا ہے آپ کی پارٹی کے لیے؟ دیکھیں, مجھے تو ابھی تک آپ بتا نہیں پائے, آپ ہی بتا دیجئے کہ این آر او کس کے ساتھ ہو رہا ہے, تاکہ مجھے یہ تو پتا چلے کہ ہم گئے ہیں اگر کسی جگہ پہ این آر او کرنے کے لیے تو کس سے این آر او کرنے گئے ہیں. مجھے تو ابھی تک جواب نہیں ملا. اگر آپ کے گیان میں کچھ ہے تو بتا دیں, ورنہ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. این آر او دیکھیں نا, 2 ادارے پاکستان میں طاقتور ہیں, یا عدلیہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ کہیں اور سے ڈائریکشن لیتی ہے؟ تو میں نہیں کہہ رہا, لیکن یہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے, آپ کیا اپوزیشن کہہ رہی ہے اس وقت؟ اپوزیشن کہہ رہی ہے ان میں سے تو ابھی تک یہ خود کہہ رہے ہیں اب تک.
جی ہم تو کہہ ہی رہے ہیں لیکن ذرا ہماری بات تو سن لینے دینا. پاور میں ایک پریکٹیکل بات کروں, پاور اس وقت سینٹر تو دو ہی ہیں بنیادی نقطہ آپ نے یہ پیش کیا ہے کہ یہاں پہ اصل ملک جو ہے وہ عدلیہ چلا رہی ہے جو کسی اور کے اشاروں پہ کٹ پتلی ہے, یا اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے جو کسی اور کے اشاروں پہ کٹ پتلی ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے نکال دیا. دیکھیے ہم تو آپ کے گریونسز تو دو اداروں سے ہی ہے نا. دیکھیے میں تو ابھی بھی وہی کہہ رہا ہوں, ابھی بھی پوچھیں گے تو میں عدالت کے فیصلوں کا ذکر کروں گا. اور ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے, ابھی لوٹ مار کا ذکر کیا میاں صاحب نے, ایک ان کے لیڈر جو انسائیڈ ٹریڈنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے, جرم ثابت ہو گیا, انہوں نے 7.5 کروڑ روپے جمع کروا دیے. میں نے پیپلز پارٹی کے اتنے بڑے ایماندار نئے پاکستان کے علم بردار دوستوں سے کبھی اس پہ تذکرہ نہیں سنا, کسی کو کنڈیم کرتے نہیں سنا. عدالتوں نے ایک آف شور کمپنی کو حلال کر دیا, ایک آف شور کمپنی کو حرام کر دیا. ایک ایسٹ کو کہا کہ عدالت میں عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ میرا ایسٹ, عدالت کہتی نہیں بیٹا تمہارا ایسٹ کہاں سے آیا, اور تمہیں ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس میں 10,000 40,000 پاؤنڈ بعد میں آتے رہے, اس کے اندر آمدن آتی رہی, لیکن اس ایسٹ کو ڈکلیئر کرنا حلال تھا, نہ کرنا حلال تھا, اور نہ لی ہوئی تنخواہ کو ڈکلیئر نہ کرنا جو تھا وہ حرام تھا. ایک بینیفیشل اونر جو ہے, جو کہا انہوں نے کہ عدالت نے وہ حلال تھا کہ یہ عمران تو صرف بینیفیشل اونر ہے, اور ایک بینیفیشل اونر حرام تھا. آپ کسی زاویے سے بھی دیکھیں, اور سینیٹر صاحب نے بھی کہا اخلاقیات کا معاملہ, میں بڑے مؤدبانہ یہ پیش ان کے سامنے کروں گا, آئی ہوپ ہی ڈزنٹ مائنڈ, کہ جب صدر تھے زرداری صاحب اس سے پہلے وہ نہ صرف انڈائٹ ہو چکے تھے بلکہ سوئٹزرلینڈ میں ان کو سزا ہو چکی تھی $40,000 اور 6 months in absentia. پھر انہوں نے اپیل کی جس میں سزا بھی بڑھ گئی اور جو جیل تھی وہ بھی بڑھ گئی. پھر اس کے بعد اس کو ریورٹ کیا جب NRO آئی, تو NRO کے بعد وہ کیس کی پیروی نہیں کی گئی. انہوں نے ایک وزیر اعظم کی قربانی دے دی لیکن وہ ٹرائل نہیں چلنے دیا جب تک اسٹیچوٹ آف لمیٹیشن اس پہ نہیں لگ گیا. دیکھیے اخلاقیات پھر ایک یونیورسل فینامنل ہونا چاہیے کہ اگر کسی جگہ پہ کچھ ہوتا ہے, جی آپ ضرور دیجئے گا, میں تو آپ کو میں تو ابھی آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. صحیح. اس کے علاوہ جو آپ نے, تو میں واپس آتا ہوں NRO کی طرح, اخلاقیات کی بات کو چھوڑیے, اخلاقیات پہ ذرا مجھے بھی ایگزائل کے اندر رسپونڈ کرنا چاہوں گا. جی ضرور دیجیے گا, ضرور دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب کر لیں بات, اس کے بعد پھر میں آتا ہوں آپ کی طرف. دیکھیے جب یہاں پر آئی یہ ڈکٹیٹرشپ پرویز مشرف صاحب کی, اور ایگزائل میں چلے گئے نواز شریف صاحب بھی, شہباز شریف صاحب بھی, اور دیگر ملکی رہنما بھی, تو لندن میں جا کے رہے, سعودی عربیہ میں رہے, وہاں پہ 8-8 9 سال رہے, وہاں پہ بچوں نے کاروبار کیا, تعلیم مکمل کی. بالکل. اب اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کے تعلقات ہیں, اگر آپ جاتے ہیں وہاں ہمارا خانہ خدا بھی ہے. اگر آج کوئی خانہ خدا قدر مشترک ہے, اس وقت بھی مشکل میں تھے, وہاں گئے تھے, آج بھی مشکل میں ہے, کوئی بات نہیں. دیکھیے مشکلیں تو ہم سے ہیں. واحد چیز جو ہم نہیں مان رہے, میں نے یہ نہیں کہا مشکلات نہیں ہیں, میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ سعودی عربیہ نہیں گئے, میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں وہاں پہ خانہ خدا ہے. آپ اگر اس پہ بھی شک کرتے ہیں, ان کے دوست ہیں, ان کو ملنے گئے ہیں, اگر آپ شک کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایسا ایجنڈا نہیں آپ کے, کیسے آپ کو, اور اگر ہے مفروضے کے طور پہ میں مان لیتا ہوں, تو میں نے ابھی بھی آپ سے نہیں, آپ نے الزام لگا دیا اسٹیبلشمنٹ پہ اور عدلیہ پہ, لیکن میں آج بھی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اچھا تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے ابھی کہا ہے, یہی اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مرزا صاحب آپ بھی رسپونڈ کیجیے گا, میاں صاحب آپ بھی رسپونڈ کیجیے گا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. مرزا صاحب بریک سے پہلے آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو, آپ کوئکلی کر دیجیے گا. میں دونوں باتوں پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا. پہلے تو NRO کی بات کر لوں. دیکھیں یہ سن 2000 تو ہے نہیں, کوئی آمرانہ دور نہیں ہے کہ کوئی اس طرح آؤٹ آف کورٹ یا خاموشی سے ڈھکی چھپی کوئی بات ہو جائے گی اور سیٹلمنٹ کر کے ملک سے باہر چلے جائیں گے. تو میں اس بات کو اگین انڈورس نہیں کرتا, بٹ NRO بالکل ہو رہا ہے, اور NRO جو ہے میرے خیال میں شریف خاندان کے اندر ہو رہا ہے. یہ بات ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہی کہ سعودی عرب میں ان کے دوست موجود ہیں خاندان کے, وہ خاندان کے دوست نے دونوں بھائیوں کو بلایا ہے کہ آپس کی لڑائی ختم کرو. میاں صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ پیچھے ہٹیں اور میاں شہباز شریف کے لیے دروازے کھولیں تاکہ شہباز شریف حکومت کو آگے لے جا سکے. تو میرے خیال میں جو پیسیفائنگ رول ہے یہ سعودی عرب میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کے درمیان کرانا چاہتا ہے تاکہ ایک کرائسس سے اس طریقے سے اپنے دوستوں کو نکال سکیں. دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے سوئٹزرلینڈ کے کیسز کی بات کی, دیکھیں یہ وہ کیسز ہیں, آپ کو یاد ہوگا
ہوگا کہ ملک قیوم کو شہباز شریف نے اور سیف الرحمان نے فون کر کے بی بی اور آصف صاحب کو 1998 میں کنوکشن کرائی تھی، اور جب وہ فون ریکارڈز منظر عام پہ آئیں 2004 کے اندر ان کیسز کو سپریم کورٹ نے کوش کیا، ان کیسز کو ختم کر دیا. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ سوئٹزرلینڈ میں جو انڈائٹمنٹ ہوئی تھی وہ انڈائٹمنٹ ان اینی کیس فلاڈ تھی، کیونکہ دیٹ واز ڈیپینڈنٹ آن دا فلمزی کیسز جو کہ اس زمانے کے احتساب کمیشن کے چیئرمین نے سٹارٹ کیے تھے. اور تمام کیسز کے اندر آپ کے سامنے ہے سمر صاحب کہ تمام کیسز کے اندر بہترین پیروی کرنے کے باوجود 17 سال گزر گئے، کوئی کنوکشن نہیں ہوئی. تمام کیسز کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اکوٹ ہو چکی ہے، اور میاں صاحب نے بھی اور سیف الرحمان دونوں نے حامد میر کے بقول لانڈی کورٹ کے اندر سیف الرحمان صاحب نے آصف صاحب سے آ کے معافی مانگی تھی کہ کیسز ہم نے آپ کے خلاف سیاسی بنیادوں پر بنائے تھے. تو اس طرح کی اخلاقیات کی بات میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کو نہیں کرنی چاہیے. چلیں اخلاقیات کی بات اس پہ میاں صاحب کچھ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں میں جی میاں صاحب اخلاقیات کے معاملے پر کچھ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں. جی مصدق صاحب جو کہہ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں پچھلا 1 سال پوری قوم نے دیکھا ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن کے اوپر سوائے قطری شہزادے کے خط کے کوئی چیز پیش نہیں کر سکے. نہ ان کے صاحبزادے نہ ان کی صاحبزادی الٹا جھوٹ بولنے کے مرتکب ہوئے پارلیمنٹ کے اندر، اور پرجری کے مرتکب ہوئے. کیلبری فونٹ میں یہ فورجری کے مرتکب ہوئی ان کی صاحبزادی. یہ اتنے بڑے بڑے کام انہوں نے کیے ہیں، اربوں روپے کی کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور یہ چور مچائے شور والی بات ہے کہ یہ 7 بنے بیٹھے ہیں. قوم کو تو پتہ اب چلا ہے یہ جو 7 بنے تھے دوسروں کو چور کہتے تھے کہ یہ تو ڈاکو نکلے ہیں، یعنی سب کچھ لوٹ لٹا کے اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. رہی دوسری بات تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ان کی پوری تاریخ بڑی پڑی ہے، اور جس نیریٹو کو یہ بلڈ اپ کر کے لے کے چل رہے ہیں یہ ملک کی سلامتی کے انتہائی خلاف ہے. اس لیے عمران خان کہتے ہیں کہ یہ ملک کی سلامتی کے لیے یہ آپ ایک سیکورٹی رسک بن چکے ہیں. وہ ڈان لیکس کا معاملہ ہو، اس ملک کی فوج کے بارے میں جو ان کے قریبی وزراء نے اب تک رویہ رکھا، جو انٹرویو دیا، مشاہد اللہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، پرویز رشید کو اٹھا کر دیکھ لیں، ڈان لیکس کے اندر دیکھ لیں کہ اس ملک کی فوج کو جو یہ کہنا چاہتے ہیں وہی انڈیا چاہ رہا ہے، وہی امریکہ چاہ رہا ہے، وہی یہ کرنا چاہ رہا ہے. رسپانس لے لیتا ہوں چونکہ اب ٹائم کم ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ایک طرف مرزا عباس صاحب کہتے ہیں کہ این آر او کسی ادارے سے نہیں بلکہ شریف برادران کے اپنے درمیان ہو رہا ہے، تو جو میاں صاحب نے کہا ہے کہ اربوں کی کرپشن اور صرف ایک قطری ہاتھ. دیکھیے ایک بات تو یہ کہ شہباز شریف صاحب تو پہلے ہی ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے اس ملک میں، ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں، اور ہم انشاءاللہ اگر جیتیں گے تو وہ وزیر اعظم جولائی میں بھی کہا تھا یہ. تو اس سے آگے بھی کوئی بات جو اگر کوئی ہے تو انہیں معلوم ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں جولائی میں بھی ڈاکٹر صاحب جولائی میں بھی کہا تھا. اور اس وقت یہ بڑی واضح شکل میں یہ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اس وقت پنجاب کے جو پروجیکٹ جو پائے تکمیل کو پہنچ رہے ہیں ان کو مکمل ہونا چاہیے اور پنجاب کی لیڈرشپ نہیں بدلنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا فیصلہ تھا، لیکن اب یہ بہترین فیصلہ ہے ان کی کینڈیڈیسی کا. وی ڈونٹ ہیو اے بیٹر کینڈیڈیٹ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہاں کے مقدمات کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو $60 ملین اور ہار والا کیس ہے. یہ انڈائٹمنٹ تو سوئٹزرلینڈ میں ہوئی تھی. کیا ہم بریف کیس بھر کے سوئٹزرلینڈ کے ججوں کو دینے گئے تھے؟ یہاں سے گئے تھے ججوں کو وہاں پہ. چلیں سینٹ مگر انڈائٹ ہوئے آپ، سینٹنس ہوئی آپ کو، صرف انڈائٹ نہیں ہوئے آپ، سینٹنس ہوئے وہاں پہ. اور آپ کہہ رہے ہیں اور وہاں پہ پکڑی گئی چیزیں، ہار پکڑا گیا، پیسے پکڑ. چلیں اب ہو گئے، آپ نے پیروی جو نہیں کی. میرا ایگزیکٹلی چلیں میں چھوڑ دیتا ہوں اس بات کو، لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا. دوسری بات یہ کہ ابھی بھی میاں صاحب نے ترین صاحب کی انسائڈ ٹریڈنگ پہ ہمت نہیں بھری کہ کوئی ایک حرف کہہ سکے. چلیں ہماری انہوں نے بے شمار چیزیں کہہ دیں، لیکن ابھی بھی جرت نہیں پیدا ہوئی کہ ترین صاحب کا نام کوئی پی ٹی آئی میں نہیں لے سکتا کہ یہ کرپٹ آدمی ہے. جرت تو آپ کے اندر ہے کہ اربوں روپے ڈھکار کے آپ دفاع کرتے پھر رہے ہیں. آپ کو ذرا خدا کا خوف نہیں آتا کہ اتنی بڑی بڑی کرپشنوں کے اوپر اور جھوٹ کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر اور عدلیہ کے اندر آپ پھر ڈیفینڈ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ خدا کا خوف کریں ذرا، آپ جرت پیدا کریں اپنے اندر، صحیح کو صحیح کہیں، قوم کو نہ ورگلائیں، غلط بیانی سے کام نہ لیں آپ. میاں صاحب آپ کے منہ سے ابھی بھی ترین نہیں نکلا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات تو مانیں گے جہانگیر ترین کی الگ بات ہے، لیکن انہوں نے اسی وقت ریزائن کیا
یہ ڈٹائی اور بے شرمی نہیں ہے کہ آپ نائب شخص کے اوپر نئی قانون سازی کر رہے ہیں. انسائیڈ ٹریڈنگ میں پکڑے گئے, پیسے دیے نا, آپ کے منہ سے نکل رہا ہے نا ان کے منہ سے نکل رہا ہے. کیا ہو گیا, آپ کی حوصلہ پیدا کر لیں تھوڑا سا. آپ کے بھی ذہن میں یہی بات آئی کہ وہ پارٹی سے اتر گئے تھے, نہ عدالت کو سمجھ آئی, نہ آپ کو سمجھ آئی, نہ میاں صاحب کو سمجھ آئی. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید میں اکیلا دیوانہ ہوں کہ انسائیڈ ٹریڈنگ کو اچھی چیز ہے, سب کو کرنی چاہیے. بچے تمہارے لیے پیغام ہے اس پروگرام سے کہ انسائیڈ ٹریڈنگ کرو, یہ اچھی چیز ہے. چلیں بہت شکریہ پیغام آپ نے دیا, وقت دینے کے لیے. ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.